کچھ سوالات مجھ سے مسلسل کیے جاتے رہتے ہیں۔ ایک سوال مجھ سے بڑا کیا گیا ہے کہ رسول کریم نبی اعظم کی وفات ہے یا شہادت؟ میں دونوں حوالوں سے بیان کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، 12 ائمہ طاہرین، 14 معصومین علیہ السلام، پنجتن پاک، شہدائے کربلا، اولاد رسول، اطرت معصومین، اہل بیت اطہار، آل محمد کی روح سے رسول کریم نبی اعظم کی وفات نہیں ہے، شہادت ہے، شہادت ہے، شہادت ہے، شہادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 عورتوں نے رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا، یعنی کہ ان کے پانی کے کاسے میں زہر ملایا، لیکن کوئی نام سے باقاعدہ مینشن نہیں، نام سے باقاعدہ واضح نہیں ہو رہا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور اسی طرح آگے والے اماموں نے بھی، بعد والے اماموں نے بھی، ائمہ اہل بیت، اولاد رسول، آل محمد، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ اب آئیے فقہ اہل سنت پہ۔ فقہ اہل سنت میں اچھا ایک اور سوال اسی سوال کے درمیان میں کہ بھائی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شیعہ محفل میلاد کب کرتے ہیں؟ جب سوگ بڑھ جاتا ہے۔ 8 ربیع الاول تک تو ظاہر ہے امام حسن عسکری 11ویں امام، اور 2 ربیع الاول امامت تسلسل حضرت علی اور اولاد علی، امام علی نقی، تو یہ 90 امام اور 11ویں امام، تو ان کی شہادت کے بعد، قتل اور شہادت کے بعد والی تاریخوں کے بعد 12 ربیع الاول سے آن ورلڈ مجلس وحدت مسلمین جعفری الائنس محفل میلاد کی اور JDC بڑی بڑی تقریبات شروع کر دیتی ہے، جس میں بڑے بڑے فقہائے اسلام کے، خود اہل بیت جعفریہ والے نعت خواں، منقبت خواں بھی، اور دیگر فقہا کے منقبت خواں، نعت خواں کو بھی بلایا جاتا ہے، اور 3 عشرے تک ہفتہ وحدت میلاد رہتا ہے تمام فقہا کی روح سے، JDC مجلس وحدت مسلم جعفری الائنس۔ اب آتا ہوں ذرا فقہ اہل سنت پہ۔ فقہ اہل سنت میں صرف 12 ربیع الاول تاریخ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل زیادہ کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ظاہر اولاد رسول آل محمد سے تو روایتیں ہیں ہی نہیں، وہ تو ظاہر سیاستہ کی روح سے ہیں، کہ خود اولاد رسول کیا کہہ رہی ہے، وہ تو 17 ربیع الاول کہہ رہی ہے، اہل بیت علیہ السلام، اولاد رسول آل محمد 17 ربیع الاول کہہ رہے ہیں رسول کریم کی ولادت۔ اب وہ رسول کی سسرال والے کیا کہہ رہے ہیں، رسول کے محلے والے، بہت بعد والے راوی، تو زیادہ تر مسلمان اس پہ چلتے ہیں۔ فقہ اہل سنت کی روح سے بھی ویسے تو دیکھا جائے شیعہ سنی میلاد 12 ربیع الاول سے شروع کر دیتے ہیں، 12 ربیع الاول سے، اور 17 ربیع الاول بھی اہل بیت کی تاریخ کے لحاظ سے آتی ہے، لیکن فقہ اہل سنت میں صرف اور صرف 12 ربیع الاول میں رسول اللہ کی ولادت نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے 2 روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، جب وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے رسول کریم نبی اعظم، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ یہودی عورت کے زہر دینے سے مجھے بڑا قلق ہو رہا ہے، میری طبیعت بڑی قلق ہو رہا ہے، میری طبیعت میں بڑی ناساز ہو رہی میری طبیعت، میں شدید اذیت سے گزر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ سے رسول کریم نبی اعظم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ نے جو پورا معاملہ بیان کیا اس میں رسول اللہ کی شہادت ہے، وفات ہے ہی نہیں۔ جی صحیح بخاری صحیح مسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات نہیں ہے، شہادت ہے۔ آخری حجرے میں جب حضرت عائشہ کا قیام کر رہے تھے تو حضرت عائشہ سے خود رسول کریم نبی اعظم نے فرمایا کہ یہودی عورت کے زہر دینے سے مجھے بڑا، میری طبیعت میں قلق ہے، بڑی ناگواری ہے میری طبیعت میں، اور مجھ سے یہ وقت گزارا نہیں جا رہا۔ تو حضرت عائشہ سے تو رسول کریم کی شہادت ثابت ہے، وفات نہیں۔ ایک اور بات فقہ اہل سنت کی روح سے اور بتاتا چلوں، ویسے تو تمامی مسلمان قرآن و سنت والے سنی ہیں، اور تمامی حدیث والے حدیثی ہیں، شرط یہ کہ وہ اصل قانون اور اصول پہ اگر چل رہے ہوں، جو کہ تمام مسلمان کو چلنا چاہیے، اور وہ اصول قوانین کا پھر کبھی کسی محفل میں بیان کروں گا۔ اسی طرح شریعت کے معاملات اور اہل بیت اور قرآن کو لے کر، اور پھر صحابہ کو اپنانے کا اصول، تو پتہ چلا آپ کو۔ اور ایک اور بات بھی جب حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بیان کی، فقہائے اہل سنت میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ فقہائے اہل سنت عرب ممالک کے 8 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات، اور کچھ فقہائے اہل سنت شہادت 9 ربیع الاول، کچھ 8 ربیع الاول، جی صرف 12 ربیع الاول نہیں ہے، معذرت خواہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صرف وفات ثابت نہیں ہے اہل سنت سے،
کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا حضرت عائشہ کا اور حضرت عائشہ کی وفات ہوئی، بلکہ بہت سی اہل سنت کی سیاستہ کی روح سے روایتیں موجود ہیں جس میں مروان ابن حکم نے جو ہے حضرت عائشہ کو بلایا باقاعدہ دعوت میں، اور امیر شام معاویہ اور مروان کے حکم سے حضرت عائشہ کا قتل کیا گیا اور کھائے ہوئے بھوس میں یعنی کہ ایک کچی دار گھاس میں ایک کنویں کی شکل میں انہیں جو ہے وہ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ایک طرح سے قتل سے شہادت ہوئی۔ مروان ابن حکم بالخصوص اس سازش میں سب سے آگے پیش تھا، اور امیر شام معاویہ اور مروان کا تو جو رشتہ ہے وہ سبھی جانتے ہیں جی۔ تو حضرت عائشہ کی بھی صرف وفات ثابت نہیں ہے، قتل بھی ہے حضرت عائشہ کا اہل سنت کی روایتوں کے تحت، اور رسول کریم کی صرف ایک تاریخ نہیں ہے 12 ربیع الاول، اس میں 8 تاریخ بھی ہے، 9 تاریخ بھی، بعض جگہ 24 تاریخ بھی ہے، مختلف فقہائے اسلام اہل سنت کے تحت۔ دوسری بات یہ کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے تحت حضرت عائشہ اور رسول کریم کا جو معاملہ بیان ہوا ہے، اس میں رسول کریم کو جو زہر دیا گیا اس سے شدید انہیں اذیت اٹھانی پڑی، اور وہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے وقت کاٹ رہا ہوں، شدید اذیت کی حالت میں ہوں، آخری ایام میں جب وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم اما بعد۔